بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم وإسماعیل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام ابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ اعراف میں آیت نمبر 204 میں ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو اور خاموشی سے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آپ خدا کے واسطے یہ ولیمہ کا بازار نہ بنایا کیجیے، جب میں آ جاؤں تو اور بھی پوری توجہ سے ہماری طرف متوجہ ہو جایا کیجیے۔ ہاں، ایک بھی آواز کسی اور مقصد کے لیے آپ استعمال نہ کیجیے۔ آپ آتی ہیں سننے کے لیے تو صرف سن کر ہی جائیے، باقی 24 گھنٹے آپ کے پاس ہیں، جو کرنا ہے آپ کرتے رہیے۔ آیت نمبر 136 سے سورہ بقرہ کی درس شروع ہونے والا ہے۔ بڑی اہم آیت سنایا میں نے، جو جب قرآن کی تلاوت ہو تو خاموشی سے سن کر کے یہ عقیدہ رکھیے کہ اللہ رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 136 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے، یہودیوں اور نصرانیوں کی پالیسی آپ نے گزشتہ درس میں سنی تھی کہ وہ لوگ کہتے ہیں یہودی مذہب اچھا ہے، نصرانی کہتے ہیں عیسائی مذہب اچھا ہے۔ دونوں کا رد فرماتے ہوئے اللہ پاک نے آپ سب کو، ہم سب کو حبیب اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا کہ حبیب آپ کہہ دیجئے کہ نہ یہودی اور نہ نصرانی بلکہ ابراہیمی ملت اچھی ہے۔ چنانچہ فرمایا تھا بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہ لوگوں ابراہیم کی ملت کو جو باطل سے حق کی طرف ہی مائل ہیں، باطل کو چھوڑ کر حق سے لبریز مذہب ہے اس کو مانو۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، جس کا صاف مطلب ہوا کہ توحید کا صحیح علمبردار ابراہیم کا مذہب ہے، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے۔ آگے فرماتا ہے کہ نبی کو پہلے کہا گیا آپ کہہ دیجئے، تاکہ یہ اوتھینٹک ہو جائے بات۔ ڈائریکٹ آپ کو کہا جاتا تو آپ تو ایسے بھی نہیں مانتی ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول کو پہلے کہا گیا کہ آپ کہیے۔ جب آپ کہیں گے تو آپ کے کہے ہوئے پر، آپ کی ذات پر تو کامل بھروسہ ہے ہی امت کو، اس لیے آپ کے کہنے کے بعد پھر آپ کو کہا جا رہا ہے کیا؟ قولوا آمنا، اے عورتوں اے مردوں اس طرح کہا کرو توحید کی دنیا میں، کیا؟ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور جو ہمارے اوپر نازل ہوا اس پر بھی ہم ایمان لائے، یعنی قرآن جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے آیا ملا۔ وما انزل الی ابراہیم، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ابراہیم پر اترا، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اسماعیل پر اترا، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اسحاق پر اترا، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو یعقوب پر اترا، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ان کی اولادوں پر اترا۔ مراد نبیاں ہیں، سب اولاد نہیں۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ کو عطا کیا گیا یعنی توریت، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو عیسیٰ کو عطا کیا گیا یعنی انجیل۔ وما اوتی النبیون، اور اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں جو دیگر نبیوں کو دیا گیا من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ لا نفرق بین احد منہم، ان تمام انبیاء اور رسولوں میں سے کسی کے درمیان بھی ہم ڈیوائیڈ نہیں کرتے ہیں، ہم تفریق نہیں کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ ہی کے لیے جھکنے والی ہیں، جھکنے والے ہیں۔ یہ آیت کریمہ کا توحیدی اسٹیٹس سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو۔
کہ جو کوئی بھی اللہ کے سلیکٹڈ بندے نبی کی شکل میں ہو یا رسول کی شکل میں ہو، ان کی ذات کو بھی ماننا ہے اور ان کی بات کو بھی ماننا ہے۔ اللہ پاک نے نام لے کر کے کہا، اس کا مطلب ذات کو ماننا، اور انزلہ کا لفظ کہا، اس کا مطلب جو انہوں نے لایا ان کو بھی ماننا۔ اور ایمان کا تعلق ماننے ہی سے ہے، جاننے اور ڈسکس سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی جو آپ کے لاجک میں، آپ کے سینس میں، آپ کے دماغ میں آنے والی نہیں۔ تو اللہ پاک نے کہا نہیں، آپ کو دماغ میں لانے کی ضرورت نہیں، دماغ میں نے پیدا کیا ہے، تم کو بھی میں نے پیدا کیا ہے۔ جو تیری ذات کو میں نے پیدا کیا، دماغ میں نے پیدا کیا، تو پھر خالق کی بات ماننا ہی خلق کی شان ہے۔ خالق کی بات ماننا مخلوق کی شان ہے۔ اس پر ڈسکس کرنا، ایسا کرے تو کیسا، ویسا کرے تو کیسا، یہ ہوا تو کیسا، یہ سب باتیں کرنا نہایت ہی مخلوق ہونے کے خلاف ہے۔ جب اللہ پاک آپ کا ہمارا خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، تو ہم اپنے خالق کی بات مانتے ہیں اور مانیں گے، یہ ایمان ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 136۔ ایک بات یہاں پر آٹومیٹک دماغ میں آتی کہ کسی بھی بات کو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی شکل کیا، اس کی حیثیت کیا، یعنی اس کا بیس کیا، کیسے مانے، کیوں کر مانے۔ اب آپ کو کہا جائے کہ آپ اس بات کو مانیے، تو آٹومیٹک ذہن میں آتا کیوں، تب اس میں آپ کو ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ بھائی اس لیے۔ تو ایسے ہی سوال ہوتا ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یہ سب کو کیوں؟ تو ایک بات دھیان میں رکھیے، کسی کو ماننا اور ہے اور کسی کا کلمہ پڑھنا اور ہے۔ ماننا ہے اللہ کے سارے محبوب بندوں کو، چاہے وہ شکل نبی میں ہو یا شکل ولی میں ہو، سارے محبوب بندوں کو ماننا ہے۔ لیکن کلمہ آپ کو آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا ہے۔ چنانچہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ نہیں پڑھ سکتے آپ، عیسیٰ روح اللہ نہیں پڑھ سکتے۔ ماننا ہے آپ کو موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، لیکن کلمہ پڑھنا جس کو بولتے ہیں، ماننا اور پڑھنا اس میں فرق محسوس کر رہی ہیں آپ۔ ماننا ہے سب کو، لیکن پڑھنا ہے صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ۔ کتنا بڑا فرق ہے اس میں۔ تمام سلیکٹڈ بندوں کے اسٹیٹس کو ماننا اور قبول کرنا بھی پایا گیا، اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی اور ون سائڈڈ شان بھی سمجھ میں آئی کہ آپ کے آقا کی شان کیا ہے، کہ ان کو مانا بھی جاتا ہے اور ان کو پڑھا بھی جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیگر نبیاں کو مانے آپ، دیگر رسولوں کو مانے آپ، دیگر محبوب بندوں کو مانے آپ، مانا، لیکن ان کا کلمہ، ان کے ترانے، ان کے قصیدے نہیں پڑھے آپ۔ قصیدہ پڑھنا، ترانے پڑھنا، یہ آپ کو صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ سبحان اللہ۔ جمعہ میں اگر آپ لوگ یوٹیوب پر ہوں گی تو جمعہ میں ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک سب حق ہے، سب سچے ہیں، لیکن کیا یہ سب حق اور سچے ہونے کے باوجود کلمہ کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ جب حق پر ہیں، سچے ہیں، تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ جواب ملا کہ آپ کلمہ پڑھنے کے لیے اللہ پاک کو مانتے ہیں، اللہ پاک نے آپ کو کہا ہے کہ محمد عربی کا کلمہ پڑھنا۔ اپنے لاجک کو مت دوڑاؤ کہ کون سچے ہیں کون کیا ہے، بس میں نے کہا تو کہہ دیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اصل پلس پوائنٹ۔ حق ہونا اور ہے، سچا ہونا اور ہے، لیکن ترانے، قصیدے اور ان کی مدحت زبان پر ہمیشہ جاری رکھنے کے لیے اگر کوئی ذات ہے تو اللہ پاک نے آپ کے نبی، ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے۔ اسٹیٹس سمجھ میں آ گیا ہوگا کتنی اچھی ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں، کہ آپ کو ڈائریکٹ جو نبی عطا کیا ہے اس کا کلمہ پڑھنے کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا، آپ کو سلیکٹ کیا ہے۔ اس کا مطلب کوئی بھی اگر بولے کچھ بھی، اگر آپ کو سمجھ میں آئے، اگر حق ہے بھی تو ہو بھائی حق ہے، رہنے دو، لیکن ہمیں پڑھتے محمد الرسول اللہ کو۔ ہاں، بہت سارے لوگ بولتے نہیں، ارے ہماری جماعت حق ہے، ہماری یہ حق ہے، وہ سب حق رہنے دو،
یہ بتا کہ محمد عربی کی محبت کس جماعت میں ہے، الحمدللہ بس ہم اس کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ ہم تو حق آدم کو بھی دیکھے، شیس کو، نوح کو دیکھتے دیکھتے عیسیٰ تک آ چکے ہیں، نبیوں کو جب حق دیکھے پھر بھی ہم نے کلمہ نہیں پڑھا، جماعت کو حق دیکھ کر کہاں سے پڑھتے بات؟ اس لیے دھیان رکھنا کہ وہ آپ کا اسٹیٹس ہونا چاہیے جس میں آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان اور ان کی محبت کی کنٹینیوٹی نظر آئے۔ واہ، بڑی اچھی بات تھی، اس لیے بول دیں۔ میں اصل سوچنے پہ یہاں پہ مجبور ہوں کہ لوگوں کو کہا جا رہا کہو ہم ایمان لاتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر، ان کی اولادوں پر، موسیٰ پر، عیسیٰ پر، سب نبیوں پر، اور ڈیوائیڈ نہیں کرتے، ہم جھکتے ہیں۔ یہ سب اللہ پاک نے آیت نمبر 136 میں کیوں کہا؟ جب کہا تو پھر ہم کسی کا بھی کلمہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ بول دیتے، جنتی ہو جانا تھا۔ لیکن نہیں، ہے کوئی ایسا جو دعویٰ کرے کہ نہیں میں آدم کا کلمہ پڑھوں گا کیونکہ آدم حق پر ہے؟ کہے گا حق ہونا تیرے لاجک میں ہے، لیکن اللہ کی مشیت میں محمد کا کلمہ پڑھانا ہے، اور اس کی پڑھنے کی بنیاد پر اللہ کہا ہے جنت دوں گا، چاہے تو کسی بھی حق کا دامن تھام لے۔ کیا مطلب سمجھے؟ حق کا دامن وہی تھاما جائے گا جو اللہ کے کہے کا ہو، اپنے دماغ کا نہیں۔ اللہ نے جو کہا ہے وہی حق کو آپ کو ماننا ہے، اگرچہ ساری دنیا حق پر ہو جائے۔ ہاں، واہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک آپ کو، ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹیٹس، ان کی عظمت، محبت دل میں جاگزی فرمائے۔ اب ایک بات تو یہ ہوئی، دوسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ظاہر ہے جب کوئی سامنے آئیڈیل آپ کے موجود ہوتا ہے تو دو طرح کا موجود ہوتا، ایک دینی آئیڈیل اور ایک دنیاوی آئیڈیل۔ آج بہت ساری ہماری بہنیں سائنہ نہوال کو آئیڈیل مانتی ہیں، ثانیہ مرزا کو آئیڈیل مانتی ہیں۔ کیوں؟ یہ دنیاوی آئیڈیل ہے، پیسے کما رہی ہے، دنیا ہے ان کے پاس، عیش و آرام کی چیزیں ہیں ان کے پاس، یہ دنیاوی آئیڈیل ہے۔ بہت ساری عورتیں ہیں الحمدللہ آج بھی فاطمۃ الزہرا کو آئیڈیل مانتی ہیں۔ کیوں؟ دینی آئیڈیل ہے، دین ہے ان کے پاس، شریعت ہے ان کے پاس۔ وہ جانتی ہیں کہ 20 سال کے بعد 30 سال کی زندگی، 30 سال کے بعد 40 سال کی زندگی، تو 20 سال کے بعد تو آپ گھس جاتی ہیں ایک دہے میں، اور وہ دہا تو بس شادی پادی ادھر ادھر میں گزر جاتا۔ اصل آپ کی جو زندگی یہ 30ویں سال یا 40ویں سال، یہ سیکنڈ جو لاسٹ کا جو 2-10 ہے اس میں آپ کی صحیح زندگی عیش کی گزرتی۔ 50 سال کے بعد تو بس بہو کے ڈانٹ سننے میں یا بیٹیوں کے بانٹ سننے میں، یہی سب آپ کے رہتے ہیں۔ تو جو دینی آئیڈیل مانتی ہیں وہ جانتی ہیں کہ نہیں 50 سال کے بعد بھی ہماری زندگی ہوگی تو انشاءاللہ 20 سال سے اچھی ہوگی، 60 سال کے بعد بھی جو زندگی ہوگی وہ بھی 30 سال 20 سال سے اچھی ہوگی۔ کیوں؟ انہیں دینی آئیڈیل مانا ہے۔ آپ کے دل کے زخم میں بھی الحمدللہ سکون نظر آتا، جسم کے زخم میں بھی سکون نظر آتا، دینی آئیڈیل اگر مانیں گی تو۔ چنانچہ آپ دیکھیے اس منظر میں ہم آپ کو سمجھانے کے لیے سڈنلی کربلا لے کے جاتے ہیں، آپ سمجھ جائیے۔ بتائیے لاشیں پڑی ہوئی تھیں شہربانوں کے سامنے، زینب کے سامنے، سکینہ کے سامنے، لیکن کبھی بھی کوئی شکوہ نہیں کیا کہ عیش و آرام تو نے دنیا والوں کو دیا ہے، ہمیں کیوں نہیں دیا؟ ہمارے کو لاش دکھا رہا ہے مولا؟ نہیں، ایک ہی جملہ تھا، اے اللہ اگر تو راضی ہے تو ہم بھی راضی ہیں۔ کیا کمال ہے، کیا خوبصورتی ہے مذہب و اسلام اور دین پر تشبث اور استقامت ہے۔ آپ ذرا سمجھ گئی ہوں گی کہ ایک ہوتا ہے دینی آئیڈیل ماننا اور ایک ہوتا ہے دنیاوی آئیڈیل ماننا۔ اب آپ خود کس کیٹیگری میں ہیں اپنا اسٹیٹس متعین کر لیجئے گا، لیکن بہن اور ماں ایک بات ضرور کہوں گا کہ اگر آپ نے 20 یا 25 سال کے بعد آپ کی شادی، تو 30 سال یا 25 سال کے بعد آپ کی اننگ عیش کی گزر رہی ہے زیادہ سے زیادہ 45 اور 50 سال تک۔ اس کے بعد آپ یقین سے نہیں، بچے اگر ہو گئے 2 3 5 تو ادھر آپ بچے میں پھنس جائیں گے، محبت ادھر ادھر ہو جاتی، وہ عیش و آرام نہیں ملے گا۔ لیکن خدا کی قسم اگر آپ نے دینی آئیڈیل مانا تو حضرت ہاجرہ 90 سال کی کیوں نہ ہو جائے، اللہ پاک ان سے اسماعیل نبی کو پیدا فرماتا ہے۔ طاقت کا اندازہ لگائیں آپ، 90 سال کی عمر ہے، اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام سے حضرت ہاجرہ کو اسماعیل عطا فرمانا، 90 سال کی عمر ہے۔ ارے ایک ہوتا عیش پانا، اگر عیش کا بھی ذکر ہوتا تب بھی کہا جاتا کہ ہاں واہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اولاد ہونا تو یہ بالکل عیش و آرام ہی کی بات ہے۔ 90 سال کی عمر میں اولاد ہونا کیا سمجھ رہی ہو آپ؟ تو اللہ پاک نے انہیں کیوں عطا فرمایا؟
بیس بنایا دین کو، بیس بنایا شریعت اور توحید کو، تو جا کر کے یہ عظمت ملی اور یہ جسم میں کوئی نقاہت اور کمزوری نہیں اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ 60 سال کی عمر گزر گئی تھی غوث پاک کی ماں کی عمر کی، تب عبد القادر جیلانی پیدا ہو رہے۔ 60 سال کی عمر ہے، 40 سال میں کھو کھو کرنے والی بچی ہو، 50 سال تو بہت تمہاری عمر ہو گئی، ایسے ہی لگنے لگتی ہو کیسی، ذرا آپ محسوس کرو۔ لیکن آپ کا عبد القادر اور غوث جس کی نیاز فاتحہ کر رہی ہو آج، وہ اس وقت پیدا ہو رہے ہیں جب ان کی ماں کی عمر جو ہے 60 سال کی ہے پیدا۔ آپ کے معاشرے میں کوئی ایسا نہیں، 40 سال میں بھی ہو جائے تو بہت اچنبے کی بات ہے، 50 سال میں بھی ہو جائے تو تعجب کی بات ہے، لیکن کوئی تعجب نہیں۔ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں غوث اعظم کو آج دنیا، اور ان کی ماں کو بھی رضی اللہ عنہا کہا جا رہا ہے۔ کیوں؟ دینی بیس جب بنتی ہے، دینی بیس کوئی جب بناتی ہے تو اللہ پاک کا فضل خاص کنٹینیو اس پر نازل ہوتا ہے۔ اللہ عمر نہیں دیکھتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب میں نے تجھے پیدا کیا ہے تو اس وقت بھی تو کمزور اور بچی تھی، آج بڑھاپے میں تم کو کیوں ہم کمزور اور بچی سمجھیں؟ میں نے پیدا کیا ہے، میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تو نے توحید کو اگر بیس بنایا ہوگا تب میرا فیضان دیکھنا، میرا کرم دیکھنا۔ تو آگنے والی آیت 137 جو ہے وہ اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ہمیں اور آپ کو کس کو بیس بنانا ہے۔ نبی کو تو دیکھا نہیں آپ، تو بیس بنائے تو کس کو بنائے؟ چنانچہ اللہ فرماتا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے مردو اور اے عورتوں، قیامت تک کی اے نسلو، اللہ سبحانہ فرماتا ہے اگر تم نے ایمان ایسا لایا جیسا کہ تم نے لایا، مراد یہ ہے تم نے مراد اے لوگو جیسا کہ صحابہ کرام ایمان لائے، صحابہ کرام کی بیویاں ایمان لائی، ایسے ہی اگر تم ایمان لاؤ گی اور لاؤ گے فقد اہتدوا، تو اللہ کی ہدایت پر تم ہمیشہ رہو گی۔ سبحان اللہ، کچھ سمجھ میں آیا؟ اب ایک چھوٹی سی بات، مردوں کو کہا گیا ابو بکر کی طرح ایمان لاؤ، عورتوں کو کہا گیا عائشہ کی طرح ایمان لاؤ، مردوں کو کہا گیا عمر کی طرح ایمان لاؤ، عورتوں کو کہا گیا حفصہ کی طرح ایمان لاؤ، مردوں کو کہا گیا عثمان کی طرح ایمان لاؤ، عورتوں کو کہا گیا ام کلثوم رقیہ کی طرح ایمان لاؤ، مردوں کو کہا گیا علی کی طرح ایمان لاؤ، عورتوں کو کہا گیا فاطمہ کی طرح ایمان لاؤ۔ یہ اللہ پاک نے فرمایا ہے شرطیہ، اگر لاؤ گی، جملے پہ غور کریں، اگر لاؤ گی، اگر لاؤ گے تو ہدایت پر رہو گے۔ مطلب اگر تم نے ان کو اپنا آئیڈیل اور بیس آف ایمان نہیں بنایا تو تم ہدایت پر نہیں رہ سکتی، نہیں رہ سکتے، یہی مطلب ہوا۔ صاف ایک دم چھوٹی سی بات، اگر مفتی صاحب آئے تو درس ہوتا، کیا مطلب ہوا؟ نہیں آئے تو نہیں ہوتا، صاف ہے۔ اگر سورج نکلا تو دن موجود ہوتا، مطلب کیا؟ نہیں نکلا تو نہیں موجود ہوتا، ہو گیا، ایک دم صاف ہے۔ ایسے ہی اللہ پاک نے کہا اے عورتوں، اگر تم نے صحابہ کی بیویوں کو، صحابہ کی بیٹیوں کو، صحابہ کرام کی مومن بیٹیوں کو اگر تم نے بیس آف ایمان بنایا تو ہدایت پر رہو گی، نہیں تو ہدایت پر نہیں۔ آگے فرماتا وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نہیں منائے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو تم ہی ضد میں رہو گی، تم ہی اختلاف میں، تم ہی مطلب ہدایت پر نہیں رہو گی۔ اب شکوہ نہیں کرنا، یہ مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں ہے، یہ تعویذ گنڈے دینے والے کے یہ نیموا نہیں ہے کہ کاٹ کر کے رکھ دو، یہ اللہ پاک کا حکم ہے جس پر تم نے ایمان لایا ہے۔ تمہارے ایمان کی اننگ اسی سے شروع ہوئی ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر ایک اللہ۔ اس کے بعد تمہاری زندگی سیکنڈ آپشن کی بنی ہے، کہاں کہاں کیسے کیسے کیوں کو، اللہ پاک پر ایمان لا۔ اللہ پاک نے فرما دیا کہ تم ماننے کا بیس اے امت محمدیہ صحابہ اور صحابیات کو بنانا، مردوں کو صحابہ، عورتوں کو صحابیات، ان کی بیویاں، ان کے بچے مومن۔ نہیں بنائے تو ہدایت پر نہیں رہ سکتے، تمہاری ہدایت کا سامان وہ ہیں۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں نا فخر سے کہ جو لوگ صحابہ کرام کی بیویوں کی طرح اپنی زندگی نہیں کاٹ رہی ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک دم چھوٹی سی مثال دو ماں، آپ جب راہوں سے گزرتی ہو، دھیان دینا میں شان بتا رہا ہوں، آپ کی شان ہے، یہ آپ کی تعریف ہے، آپ کی تعریف ہے اور آپ کی شان ہے۔ جب راہوں سے گزرتی ہو تو کئی ایسے تھیٹر نظر آتے ہیں جہاں
ننگی تصویریں نظر آتی ہیں. آنکھیں جاتی ہیں کہ نہیں؟ کبھی تم نے لا حول ولا قوت پڑھا؟ نہیں. میں باطن اور اندر کی بات تنہائی کے ساتھ بول رہا ہوں. اگر تم نے اس بات کو محسوس کیا تو جنت سکوٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. جنت تمہارے لیے محفوظ ہو جائے گی انشاءاللہ. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ تمہارے دلوں کو دیکھ رہا ہے، ڈائریکٹ تمہارے اندر کو دیکھ رہا ہے، تمہاری سوچ کو دیکھ رہا ہے، تمہاری فکر کو دیکھ رہا ہے. تم نے گرتے ہوئے پیپر میں ہندو لڑکیوں اور فلم ایکٹروں کی تصویر کو دیکھ کر کے اپنے بیگ میں ضرور رکھا ہے، لیکن کیا کبھی اخبار پہ اللہ کا نام لکھا تھا؟ کبھی اردو لکھے ہوئے تھے رسول کا نام کبھی اٹھا کر کے تم نے چوم کر کے اپنے بیگ میں رکھا ہے؟ نہیں رکھا. تمہارے موبائل کے اسکرین پر ہندو لڑکیوں اور فلم ایکٹروں کی تصویریں تو موجود ہیں، آئیکن لوگو موجود ہے، لیکن کیا تم نے کبھی قرآن کی تلاوت رکھی ہے؟ تمہارے موبائل کے رنگ ٹون پر گانوں کی آوازیں ہیں، کیا تم نے اذان کبھی رکھے ہیں؟ کیسے تم بیس بنائی ہو؟ نماز پڑھنا بیس نہیں ہے ماں. نماز کے وقت صرف دوپٹہ سر پہ رکھ لینا بیس نہیں ہے. تم عورت ہمیشہ عورت ہو، ہر جگہ عورت ہو. جب وہ بیس ہیں تمہارے تو آپ بیس اسے کہتے ہیں کہ ہر زاویے سے اس کو دیکھا جائے. اچھا ایمانی بیس ہے، لہٰذا آپ کا ایک سیکنڈ بھی ایمان کے خلاف نہیں ہے تو ہر لمحے میں آپ کو بیس دیکھنا ہوگا. اس کی مثال چھوٹی سی، اگر میں آپ کو صدری دوں اور آپ سینے والی ہو اور کہوں کہ ایسا ہی سینا، تو آپ کو تو ہر طرح سے دیکھنا ہوگا کہ یہ موٹا کتنا ہے، چوڑا کتنا ہے، عرض کتنا ہے، چوڑائی لمبائی کیسی ہے، گلا کیسا، سب کچھ آپ کو پوری نگاہ میں رکھنی ہوگی. اس کو بیس بنا کر کے ہی آپ سیکنڈ صدری سی سکتی ہو. تو ایسے ہی صحابہ اور ان کی بیویاں، ان کی بیٹیاں آپ کو دکھا دی گئیں کہ یہ ہے ان کی شان. جنتی کھانے آنے کے باوجود گھر میں کھانے نہیں بنتے تھے تو شکوہ نہیں اللہ سے یہی جملہ، اے اللہ اگر تو راضی ہے تو ہم راضی. ہے تمہارے پاس ایسے جملے؟ ذرا سی ماں کو دیر ہو جاتی ہے بیٹیاں چیخنے لگتی ہیں، کالج کا ٹائم ہے نہیں سمجھ میں آ رہا، نہیں ہوتا تو کہیں کو ہوتا میں چھوڑ دیتی ہوں. ماں محسوس کرو یہ شکوہ خوب آ رہے ہیں. کیسے کامیاب ہو سکتی ہو تم؟ ریموٹ ہاتھ میں رہتے ہیں سیریلوں کے لیے، مؤذن کی اذان کے لیے ریموٹ کے آواز کو کم کر دیتی ہو، والیوم کو، لیکن سیریلیں جاری رکھتی ہو. یا اگر سیریلیں بند بھی کر دیے تو اذان کا ویٹ اس لیے کرتی ہو کہ تاکہ سیریل چلاؤں، تاکہ انٹرنیٹ دیکھوں، ٹی ویاں دیکھوں. نہیں، یہ بیس ہو ہی نہیں سکتا. تم کچھ بھی کہہ دو، اسی کو کہتا ہوں ایسی لڑکیاں اگر کعبے کے اندر بھی مرے گی تو جہنم میں جائے گی. لیکن اگر پھٹی پرانے اوڑھنی اور دوپٹے اوڑھ کر عزت بچانے والی، بیس بنانے والی فاطمہ کی کنیزیں اگر جھوپڑی کے اندر مرے گی تو خدا کی قسم ڈائریکٹ جنت جائے گی. کعبہ میں نہ بھی مرے، جھوپڑی میں مرے گی تو جنت جائے گی انشاءاللہ عز و جل. تو آپ محسوس کرو کہ آپ کو کیا کہا گیا. یہ نہیں کہا کہ ایسی نماز پڑھو جیسے صحابہ پڑھے. کیا بات ہے، وضو کرنے کے بعد ایسا دوپٹہ باندھ لیتی کہ سبحان اللہ، واہ واہ، عرش کے جو اوپر رہنے والے ہیں، آسمانوں پہ رہنے والے فرشتے بھی شرماتے ہوں گے. واقعی یہ ہے تو ہے، لیکن کیا بات ہے سلام پھیرتے ہی دوپٹے تمہارے ادھر ادھر کیوں اڑنے لگتے ہیں؟ کیا تم نہیں رہتی ہو؟ کس نے کہا ہے تمہیں جنس پہننے کے لیے؟ کس نے کہا ہے تمہیں ٹائٹ لباس پہننے کے لیے؟ کبھی تو کھوج لیتی کہ جس کو ہمارا بیس آف ایمان بنایا گیا ہے ان کے لباس کیسے تھے، ان کی زبان، ان کی ادائیں کیسی تھی، ان کا صبح و شام گھرانہ کیسا تھا، کیونکہ ہمیں بیس بنانا ہے. مجھے بڑی تکلیف ہوتی، میں چونکہ میڈیا سے جڑا ہوا ہوں، عید آتی ہے، عید کے موقع سے کوئی ایک فلم آ جاتی اور اس میں کسی ہیروئن نے کسی کپڑے کو فیمس کر دیا تو ہماری مائیں اور بہنیں، میں خود گیا ہوں اپنی بیوی کو لے کر کے صرف آزمانے کی خاطر، ان کو بھی کہا چلو ذرا دیکھتے ہیں. تو جہاں بھی جا رہا ہوں تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ارے ذرا وہ والا دو جو اس سال فلم میں فیمس ہوا ہے، وہ والا کپڑا دو، وہ والا کپڑا دو، وہ والا کپڑا دو. اے اللہ،
ایسا لگتا ہے کہ کہیں ڈائریکٹ عذاب الہی نہ نازل ہو جائے۔ مسلمان بیٹیاں ہو تم، اور فلم کی ایکٹروں اور فلم کی ہیروئنوں کو بیس بنا رہی ہو، ان کا کپڑا دو ہے، وہ عزت چھپانے کے لیے ہے کپڑا۔ اگر بات ایسی ہے تو مت بن مسلمان، مت رہ مسلمان۔ یہ نام کے مسلمان کی ضرورت کیا ہے تمہیں؟ کیا فائدہ ہے جب تمہیں اسلام نے تمہیں فائدہ ہی نہ دیا؟ آدم میں کیوں نہیں رکھا تجھ کو؟ عیسیٰ کی امت میں کیوں نہیں رکھا؟ موسیٰ کے پاس کیوں نہیں رکھا؟ جب سب نبیاں حق پر تھے تو ان میں کیوں نہیں رکھا آپ کو؟ پائبند کا کپڑا پہننے والی بیٹی فاطمہ کے ساتھ کیوں رکھا گیا آپ کو؟ گھر میں نہ پکنے والے، نہ چڑھنے والے، نہ جلنے والے چولہے کے گھرانے میں عائشہ کے گھر میں کیوں رکھا آپ کو؟ اور انہی کو ہی بیس بنانے کہا گیا، انہی کو بیس بنانا۔ ارے باپ رے باپ، اللہ سے زیادہ تمہارے پاس سوچ اور فکر، اللہ سے زیادہ تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ تم مخلوق ہو، لمیٹڈ ہو۔ اللہ کی ذات علم ان لمیٹڈ ہے، وہ زیادہ جانتا ہے تم سے، زیادہ اس کے پاس ہر طرح کی شے ہے، ہر طرح کا علم ہے۔ اس نے جب تم کو محمد عربی کی امت میں اور محمد عربی کی بیویوں کو، ان کے صحابہ کے طرز زندگی کو، ان کی کنیزاؤں کو، ان کے غلاموں کو تمہیں بیس بنانے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کی چاہت کچھ اور ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ دنیا کو سمجھ اور دین کو سمجھ۔ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ابھی 5 دن 10 دن بیمار پڑ جاتی ہو تو ذرا اپنے چہرے کے جغرافیے کو محسوس کر۔ جس حسن پر تو ناز کرتی تھی، 10 دن بخار آ جائے تو چہرے اور حسن کے حالات کیا ہوتے ہیں۔ لیکن چل میدان محشر میں سب لوگ نفس نفسی کے عالم میں ہوں گے، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے جو بیمار ہو کر کے بھی میری بارگاہ میں مر کر آئی ہے، ہم ان کے چہرے کو ایسا نور والا بنا دیں گے کہ سارے اہلیان محشر دیکھ کر رشک کریں گے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم۔ تو تمہارے چہرے کی نورانیت اور حسن تمہارے میک اپ کی محتاج نہیں ہے، اللہ پاک سبحانہ نے ایسا نور عطا کر دیا ہے اگر تم نے یہ صحابیات کو بیس بنایا۔ ماں تم سے نسلیں ہیں، تم ایک یونٹی ہو، تم ایک ایجوکیشن کی جگہ ہو، تم ایک کالج ہو، تم ایک اسکول ہو۔ نسلیں ہم سے نہیں تم سے چلتی ہیں۔ اپنے اسٹیٹس کو سمجھو، اپنے مقام کو سمجھو۔ استاذ کا درجہ بعد میں دیا گیا، ماں کو پہلی یونیورسٹی کہا گیا۔ آج بیٹی ہو کل ماں بنو گی، پھر ماں کی ماں بنو گی، اور یہ بننے کے بعد پھر کسی کی بیٹی نہیں بن سکتی۔ یہ اسٹیٹس بڑھتا ہی چلے گا، گرینڈ 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 بناتی ہی چلے جاؤ گی۔ بڑی سے بڑی، بڑا سے بڑا عہدہ تمہیں ملتا ہی چلا جائے گا۔ تم کبھی 25 سال ہی کی رہو گی ایسا نہیں ہے۔ کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ ہماری عمر گھٹتی ہے۔ ہر عورت یا مرد یہی کہے گا عمر بڑھتی ہے۔ تو جب بڑھتی ہی ہو، تمہارا ایمان، تمہارا عمل، تمہاری زندگی کا ہر شعبہ بڑھ کیوں نہیں رہا ہے، گھٹ کیوں رہا ہے؟ کبھی تم نے کہا ایسا کپڑا دو جس کپڑے میں ہمارے جسم کی سارے حصے اور سارا مسئلہ، سارا پارٹس پرزے اس طرح دکھے کہ محسوس نہ ہو کہ یہ کون جا رہی ہے؟ لیکن آج ہے تمہارا ایسا کپڑا، نقاب کو تم نے فیشن بنا لیا ہے۔ نقاب کے اندر بھی تو تمہارے کپڑے رہتے ہیں، تو نقاب پہننے کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ ہر چیز کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دوں گا تبھی عمل کرو گی۔ جب تمہارے اندر کپڑے تھے ہی تو پھر نقاب پہننے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ اگر کپڑے کچھ ٹائٹ وغیرہ ہو اور جسم کی حصے دکھ رہے ہوں تو ایسا نقاب پہن لو کہ اسے ڈھانپ دے، اسے ڈھانپ دے وہ، اور کوئی دیکھے نہیں ہماری طرف، اور دیکھے بھی تو عزت و آبرو کا خیال آئے، اس کو خواہشات اور نفسانیت کا خیال نہ آئے۔ یہی تو سوچ تھی نقاب کی، لیکن آج فیشن بن گیا۔
آپ خود سمجھ رہے ہو میں جو بولنے چاہ رہا ہوں، فیشن بن گیا ہے۔ نقاب کا مقصد سمجھو، لباس کا مقصد سمجھو۔ جس اللہ نے تمہیں عورت کا درجہ دیا ہے، عورت کا معنی ہی ہوتا ہے چھپانے کی چیز۔ دیکھو ڈکشنری میں جا، عین واو را، عورتن معنی ہوتا ہے چھپانے کی چیز۔ اے اللہ، جس کو تو نے ذاتی طور پر ایک ایک انک کو چھپانے کا حکم دیا تھا، آج وہ صرف نماز کے وقت چھپا رہی ہے اپنے آپ کو۔ بس اللہ کو آپ کے نماز کی ضرورت ہے نہیں، آپ کی ضرورت ہے۔ آپ ٹھیک رہو، آپ ٹھیک رہو۔ اسی لیے تو جب آپ کا پیریڈز کا موقع آتا ہے تو رب کہتا ہے آرام کرو میری بندیوں، تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنی فیسلٹی ہے اسلام میں، کتنی فیسلٹی دیا اللہ پاک نے۔ سمجھو اللہ کے مقصد کو ماؤ۔ اللہ پاک نے 137 میں آج کی اس خصوصی درس میں تمہیں پیغام دیا ہے کہ اگر تم نے عورتوں، یاد رکھنا، اگر صحابہ کرام کی بیویوں، نبیوں کی بیویوں، نیک پاک باز عورتوں کو، غوث پاک کی ماں کو اگر تم نے اپنا آئیڈیل نہ بنایا تو تم مسلمان رہ کر نام کے تم مسلمان ہو سکتی ہو، کام کے نہیں ہو سکتے۔ ایسے اسلام کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تم کو اگر جنت چاہیے تو ان کو اپنا بیس بنانا ہوگا۔ تم فلم ایکٹروں کو مت بناؤ بیس، تم دنیا داروں کو مت بناؤ بیس۔ تمہاری 30 سال 40 سال کی زندگی فانی ہے، باقی رہنے والی زندگی کے انتظام میں رہو، انتظار میں رہو۔ ہم تمہاری اس زندگی کو بھی خوبصورت بنا دیں گے، اس خیال میں، اس تصور میں۔ اگر تمہارا تصور صحیح رہا، دعا ہے پروردگار عالم آپ کو، ہم سب کو صحیح سوچ اور صحیح فکر کے ساتھ زندگی عطا فرمائے، ہم سب کو پکا اور سچا بنائے۔ صحابہ کرام اور صحابیات کو بیس اور آئیڈیل بنانے کا جو حکم دیا ہے پروردگار، اس پر ہم سب کو عمل کرنے، ہم سب کی ماں بہنوں کو، بیٹیوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گھر بار میں آل اولاد میں برکتیں عطا فرمائے۔ جو غلطیاں ہو چکی ہیں پروردگار معاف فرمائے۔ یا اللہ آئندہ کے لیے ہماری ایمانی راہیں آسان سے آسان تر فرما دے مولا، توفیق دینے والا تو ہی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔